بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس خاص ویڈیو میں ہم حضرت علی علیہ السلام کے اہم فرامین پر روشنی ڈالیں گے جو علم و حکمت کے خزانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی جو کہ علم کے دروازے کے طور پر جانے جاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بے شمار نصیحتیں اور تعلیمات پیش کی۔ یہ فرامین نہ صرف ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں بلکہ ہمارے روزمرہ کے چیلنجز کا سامنا کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیں ہم ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے علم میں اضافہ کریں اور ان کی بصیرت سے مستفیض ہوں۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے ویڈیو کو اسکپ کیے بنا آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فرامین ہے، فتنہ و فساد میں اس طرح رہو کہ جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے تھنوں سے دودھ دھویا جا سکتا ہے۔ بخل ننگ و آر ہے اور بزدلی نقص و عیب ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دوا ہے۔ اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی دے دیتی ہے، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہے تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ لوگوں میں بہت درماندہ وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھلائی اپنے لیے نہ حاصل کر سکے، اور اس سے بھی زیادہ درماندہ وہ ہے جو پا کر اسے کھو دے۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے ہی بھگا نہ دو۔ جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ ہر فتنہ میں پڑ جانے والا قابل عتاب نہیں ہوتا۔ سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں، یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجہ میں موت ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے متعلق کہ بڑھاپے کو خضاب کے ذریعے بدل دو اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس موقع کے لیے فرمایا تھا کہ جب دین والے کم تھے، اور اب جب کہ ان کا دامن پھیل چکا ہے اور سینہ ٹک کر جم چکا ہے تو ہر شخص کو اختیار ہے ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کی ہمراہ ہو کر لڑنے سے کنارہ کش رہے۔ فرمایا ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی طرف نصرت نہیں کی۔ بامروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو، کیونکہ ان میں سے جو بھی لغزش کھا کر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ خوف کا نتیجہ ناکامی، شرم کا نتیجہ محرومی ہے، اور فرصت کی گھڑیاں ابر کی طرح گزر جاتی ہیں۔ لہٰذا بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو۔ ہمارا ایک حق ہے، اگر وہ ہمیں دیا گیا تو ہم لے لیں گے، ورنہ ہم اونٹ کے پیچھے والے پٹھوں پر سوار ہوں گے، اگرچہ شب روئی طویل ہو۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دے اسے حسب و نصب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کسی مضطرب کی داد فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اے ابن آدم، جب تو دیکھے کہ اللہ تجھے پے در پے نعمتیں دے رہا ہے تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ بہترین زہد کا مخفی رکھنا ہے۔ جب تم دنیا کو پیٹھ دکھا رہے ہو اور موت تمہاری طرف رخ کیے ہوئے بڑھ رہی ہے تو پھر ملاقات میں دیر کیسے؟ ڈرو اس لیے کہ باخدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ پھر صبر کی 4 شاخیں ہیں: اشتیاق، خوف، دنیا سے بے اعتنائی اور انتظار۔ اس لیے کہ جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا، اور جو دوزخ سے خوف کھائے گا وہ گناہوں سے کنارہ کشی کرے گا، اور جو دنیا سے بے اعتنائی اختیار کرے گا وہ مصیبتوں کو سہل سمجھے گا، اور جسے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ اور یقین کی بھی 4 شاخیں ہیں: روشن نگاہی، حقیقت رسی، عبرت اندوزی اور اگلوں کا طور طریقہ۔ چنانچہ جو دانش و آگاہی حاصل کرے گا اس کے سامنے علم و عمل کی راہیں واضح ہو جائیں گی، اور جس کے لیے علم و عمل آشکار ہو جائے گا وہ عبرت سے آشنا ہوگا، اور ایسا ہے جیسے وہ پہلے لوگوں میں موجود رہا ہو۔ اور عدل کی بھی 4 شاخیں ہیں: تہوں تک پہنچنے والی فکر اور علمی گہرائی، اور فیصلے کی خوبی اور عقل کی پائیداری۔ چنانچہ جس نے غور و فکر کیا وہ علم کی گہرائی میں اترا، وہ فیصلے کے سرچشموں سے سیراب ہو کر پلٹا، اور جس نے حلم و بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی، اور لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر کی۔ اور جہاد کی بھی 4 شاخیں ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تمام موقعوں پر راست گفتاری اور بد کرداروں سے نفرت۔ چنانچہ جس نے عمل بالمعروف کیا اس نے مومنین کی پشت مضبوط کی، اور جس نے نہی عن المنکر کیا اس نے کافروں کو ذلیل کیا، اور جس نے تمام موقعوں پر سچ بولا اس نے اپنا فرض ادا کیا، اور جس نے فاسقوں کو برا سمجھا اور اللہ کے لیے غضبناک ہوا تو اللہ بھی اس کے لیے دوسروں پر غضبناک ہوگا، اور قیامت کے دن اس کی خوشی کا سامان کرے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کفر بھی 4 ستونوں پر قائم ہے: حد سے بڑی ہوئی کاوش، جھگڑالو پن، کج روی اور اختلاف۔ نیک کام کرنے والا خود اس کام سے بہتر اور برائی کا مرتکب کرنے والا خود اس برائی سے بدتر ہے۔ سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اور جز رسی کرو مگر بخل نہیں۔ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کرے۔ جو شخص لوگوں کے بارے میں جھٹ سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ جو انہیں ناگوار گزرے تو پھر اس کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں وہ جانتے نہیں۔ جس نے طول اور طویل امیدیں باندھی اس نے اپنے اعمال بگاڑ لیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے شام کی جانب روانہ ہوتے وقت مقام نبار کے ذمہ داروں کا سامنا ہوا تو وہ آپ کو دیکھ کر پیادہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے دوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا عام طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اس سے تمہارے حکمرانوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ تم اس دنیا میں اپنے کو زحمت اور مشقت میں ڈالتے ہو اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبختی مول لیتے ہو۔ وہ مشقت کتنی گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سزائے اخروی ہو، اور وہ راحت کتنی فائدہ مند ہے جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو۔ مستحبات سے قرب الہی نہیں حاصل ہو سکتا جبکہ وہ واجبات میں صدر راہ نہ ہو۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے آگے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی سے اس کی بیماری کی حالت میں فرمایا اللہ نے تمہارے مرض تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، کیونکہ خود مرض کا کوئی ثواب نہیں ہے مگر وہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور انہیں اسی طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ ثواب اس میں ہوتا ہے کہ کچھ زبان سے کہا جائے اور کچھ ہاتھ پیروں سے کیا جائے، اور خداوند عالم اپنے بندوں سے نیک نیتی اور پاک دامنی کی وجہ سے جسے چاہتا ہے جنت میں داخل کرتا ہے۔ خوش نصیبی اس کی جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت پر قناعت کی اور اللہ سے راضی اور خوشنود رہا۔ اگر میں مومن کی ناک پر تلواریں لگاؤں کہ وہ مجھے دشمن رکھے تو جب بھی وہ مجھ سے دشمنی نہ کرے گا، اور اگر تمام متاع دنیا کافر کے آگے ڈھیر کر دوں کہ وہ مجھے دوستی رکھے تو بھی وہ مجھے دوست نہ رکھے گا، اس لیے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، کوئی مومن تم سے دشمنی نہ رکھے گا اور کوئی منافق تم سے محبت نہ کرے گا۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔
इंसान की जितनी हिम्मत हो उतनी ही उसकी कदर कीमत है। कामयाबी दूर अंदेशी से वाबस्ता है और दूर अंदेशी फिक्रो तदबीर को काम में लाने से और तदबीर भेदों को छुपा रखने से। भूखे शरीफ और पेट भरे कमीने के हमला से डरते रहो। लोगों के दिल सहराई जानवर हैं, जो कि उनको सुधाएगा उसकी तरफ झुकेंगे। जब तक तुम्हारे नसीब यावर हैं, तुम्हारे ऐब ढके हुए हैं। माफ करना सबसे ज्यादा उसे जेब देता है जो सजा देने पर कादर हो। सखावत वो है जो बिन मांगे हो, और मांगने से देना या शर्म है या बदगोई। अकल से बढ़कर कोई सरवत नहीं और जहालत से बढ़कर कोई बेमायगी नहीं। अदब से बढ़कर कोई मेरास नहीं और मशवरा से ज्यादा कोई चीज मुअय्यन और मददगार नहीं। सब्र दो तरह का होता है, एक नागवार बातों पर सब्र और दूसरे पसंदीदा चीजों पर सब्र। दौलत हो तो परदेश में भी देश है और मुफलिसी हो तो देश में भी परदेश। कनात वो सरमाया है जो खुद खत्म नहीं हो सकता। माल नफसानी ख्वाहिशों का सरचश्मा है जो बुराइयों से खौफ दिलाए। वो तुम्हारे लिए मर्सदा सुनाने वाले की मानद है। जुबान एक ऐसा दरिंदा है कि अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो फाड़ खाए। औरत एक ऐसा बिच्छू है जिसके लिपटने में भी मजा आता है। जब तुम पर सलाम किया जाए तो उससे अच्छे तरीके से जवाब दो, और जब तुम पर कोई एहसान करे तो उससे बढ़ चढ़कर बदला दो। अगरचे इस सूरत में भी फजीलत पहल करने वाले ही की होगी। दुनिया वाले ऐसे सवारों की मानद हैं जो सो रहे हैं और सफर जारी है। दोस्तों को खो देना गरीबुल वतनी है। थोड़ा देने से शर्माओ नहीं, क्योंकि खाली हाथ फेरना तो उससे भी गिरी हुई बात है। इफ्फत फुकर का जेवर है और शुक्र दौलतमंद की जीनत है। अगर हस्बे मंशा तुम्हारा काम न बन सके तो फिर जिस हालत में हो मगन रहो। जाहल को ना पाओगे मगर हद से आगे बढ़ा हुआ, और या इससे बहुत पीछे। जब अकल बढ़ती है तो बातें कम होती हैं। जब किसी काम में अच्छे बुरे की पहचान न रहे तो आगाज को देखकर अंजाम को पहचान लेना चाहिए। तलवार से बचे खिंचे लोग ज्यादा बाकी रहते हैं और उनकी नस्ल ज्यादा होती है। बूढ़े की राय मुझे उस जवान की हिम्मत से ज्यादा पसंद है। उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो तौबा की गुंजाइश के होते हुए मायूस हो जाए। जब कोई हदीस सुनो तो उसे अकल के मियार पर परखो। सिर्फ नकल अल्फाज पर बस न करो, क्योंकि इल्म के नकल करने वाले तो बहुत हैं और उसमें गौर करने वाले कम हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी लाजमी किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।